أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں قربانی کی عبادت کو شریعت بنایا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور یہ قربانی کس لیے ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ سورہ حج کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے مقاصد بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ کوئی بھی عبادت کو ہم کرتے ہیں تو اس کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد رکھیں۔ جیسے نماز کے بارے میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کریں کس لیے؟ میری یاد کے لیے، تاکہ میں یاد رہوں، میں نہ بھولوں کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رب، مجھے پیدا کرنے والا، میری زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے مجھے یہ زندگی کی نعمت عطا کی ہے اور اسی نے مجھے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ انبیاء اور رسول کے ذریعے سکھایا ہے، کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں تاکہ میں اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں۔ چاہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس کا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کو یاد کریں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں مال کی شکل میں، پالتو جانوروں کی شکل میں، صحت اور طاقت کی شکل میں، بے شمار صورتوں میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ بڑے بڑے جانور یہ ہمارے تابع کر دیے۔ ورنہ اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، گائے اور بیل ہم سے طاقت میں کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنے زور سے انہیں قابو کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب سواری پہ بیٹھتے تھے نا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ یہ گھوڑا، یہ اونٹ، یہ بڑے بڑے جانور یہ تو نے ہمارے لیے تابع کیے ہیں، وما كنا له مقرنین، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی طاقت اور اپنے زور سے اپنے قابو میں کر لیں، یہ تیرا کمال ہے اللہ۔ یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کی نعمت کی یاد ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تیسری چیز کیا یاد رہے کہ تمہارا معبود عبادت کے لائق، پوجا پرستش کے لائق صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے نظر و نیاز، اسی کے نام کی قربانی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی رب کے لیے اور نحر یعنی قربانی بھی کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ عقیدہ توحید بھی اس قربانی میں ہمیں اللہ سکھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں آتی ہے، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا، جانور پیدا کیا ہوا اللہ کا، اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کیا، اور یہ جانور جب ہم ذبح کریں، قربان کریں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کر دیں، تو پھر یہ عمل
لعنت کا ہی حقدار ہو سکتا ہے، اور تو کسی چیز کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ لعن اللہ، واضح الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پر مختلف قسم کے جانور، بحیرہ، صائبہ، یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمائے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج کے معاشروں میں بھی لوگوں نے یہ جی فلاں پیر صاحب کے نام کی گائے ہے، یہ فلاں درگاہ کے نام کا مرغا ہے، یہ فلاں کے نام کی نذر ہے، یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے تواغیت کے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی عقیدہ توحید کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ عبادت کے لائق، اور قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، معبود صرف وہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اگلا مقصد اللہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح یہ جانور تمہارے سامنے مطیع ہو گیا، اتنا بڑا جانور اللہ نے تمہارے قابو کنٹرول میں دے دیا، اس کو تم نے پکڑ لیا، دو چار بندوں نے مل کے اس پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کو ذبح کر رہے ہو، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم خود بھی اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ۔ قربانی کا ایک مقصد اپنے اندر جذبہ اطاعت پیدا کرنا بھی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کا حکم آئے، اللہ کے رسول کوئی ہمیں تعلیم دے، شریعت بتائیں، مسئلہ سمجھائیں، فوراً اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو کیا کر لو؟ تیار کر لو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے تم نے فرمانبرداری کا اعلان کر دینا ہے۔ وَبَشِّرْ، آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ خوشخبری دے دیں، کن کو؟ المخبتین، عاجزی کرنے والوں کے، اللہ کے سامنے جھک جانے والے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے۔ اللہ سب کچھ تو ہی ہے، یہ نعمتیں، یہ دولت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ توانائیاں، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ جاب، یہ جتنی نعمتیں اللہ تو نے ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ ہماری عبادات، یہ ہماری نمازیں، یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بشر المخبتین، ایسے عاجز بندوں کو اے نبی پھر آپ کیا دے دیں؟ بشر، خوشخبری سنا دیں۔ یہ عاجز بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر اٹھتے ہیں۔ اللہ کا نام سن کر وجلت قلوبہم، خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے دل، ڈر جاتے ہیں۔ امید بھی پیدا ہوتی ہے لیکن خوف اور ڈر یہ دلوں میں آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہ ہم اللہ کے بندے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، پتہ نہیں ہم اللہ کے جو عبادت اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، جو احکام اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، وہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ یہ ہماری عبادات قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں؟ یہ اتنا بڑا جانور، یہ 2 3 4 جانور میں قربان کر رہا ہوں، یہ قبول ہوگا بھی یا نہیں؟ ایک دوسرے مقام پر سورہ مومنون میں اللہ نے یہ مضمون کچھ یوں بیان کیا، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، رب کی خشیت سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، رب کی آیات پر ایمان بھی ہوتا ہے، والذین هم بربهم لا یشرکون، شرک بھی نہیں کر رہے ہوتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہیں لیکن دل کیا ہے؟ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کیوں؟ انہم الیہ راجعون، دل اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہاں تو ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اپنے آپ کو ہم تسلی حوصلے دے رہے ہیں،
یہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جو جامع ترمذی میں آتی ہے، جب سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ یہ کیوں ڈرتے ہیں، یہ ایمان بھی رکھ رہے ہیں، یہ شرک بھی نہیں کر رہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی بتائیں پھر ان کے دلوں میں ڈر کیوں ہے، یہ ڈر کس بات کا ہے؟ کہیں وہ زمانہ جاہلیت والے ان کے گناہ جو انہوں نے چوریاں کی، ڈکیٹیاں کی یا گناہ کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، کہیں وہ خوف تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں وہ خوف تو نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیونکہ جب مسلمان ہوئے اسلام کے بعد وہ پہلے سارے اعمال دھل گئے، اب یہ خوف کس چیز کا ہے، یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ فرمایا یہ ڈر یہ ہے کہ کام سارے ہی کر رہے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری والے، نیکی والے سارے کام کر رہے ہیں، ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں، ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے۔ تو نیکی کرتے وقت اپنی نیکی پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے انسان کو، میں نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے، میں نے بہت بڑے اجر اور ثواب والا کام کر لیا ہے، بلکہ دل میں تھوڑا سا یہ ڈر رکھنا چاہیے، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، یہ متقین کی نشانی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل کانپ اٹھتے ہیں، دل ڈر اٹھتے ہیں ان کے، پتہ نہیں ہم حق ادا کر پائیں گے یا نہ کر پائیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی اللہ اکبر راتوں کو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا قیام کرتے ورمت قدما، قدموں میں ورم آ جاتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو اتنی محنتیں اور اتنی کوششیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو جواب کیا ملا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ نہیں ہم شکر کا حق ادا کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ ڈر یہ دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے مقاصد میں ایک مقصد اللہ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ وجلت قلوبہم، یہ مخبتین کون ہیں، یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر اٹھتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور ان کے اندر کیا خوبی ہے؟ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں بیماریوں کی صورت میں کسی اور شکل میں آتی ہیں، والصابرین یہ کیا ہے؟ یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ جزا فضا کرنے والے، یہ گھبراہٹ کا اظہار کرنے والے، اور یہ پھر مشکلات میں دین سے پیچھے ہٹ جانے والے نہیں ہوتے، جن کے بارے میں اللہ نے اسی صورت میں شروع کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج کی ہی آیات ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بات کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو اچھا ہوتا رہے، حالات اچھے چلتے رہیں، خیر ملتی رہے، مال ملتا رہے، نیندیں ملتی رہیں، پھر دین بڑا اچھا ہے، پھر اسلام بڑا اچھا ہے، بڑے مطمئن رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ، کوئی کارثہ پیش آ جائے، انقلب علی، نہ بھائی نہ، پیچھے ہٹ گئے، واپس پلٹ گئے، تو یہ ایسے نہیں ہیں۔ یہ والصابرین علی ما اصابہم، یہ عاجزی کرنے والے، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ جن کے لیے بشارتیں ہیں، یہ کون ہیں؟ الصابرین، یہ کھڑے ہوئے، یہ ڈٹے ہوئے، یہ ہر حال میں دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ نماز کے اندر سستیاں نہیں کرتے، یہ نماز کے اندر کمزوریاں نہیں کرتے۔ خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد، اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ 5 نمازوں کو حفاظت کے ساتھ، تعداد کی حفاظت، خشوع خضوع کی حفاظت، وقت کی حفاظت اور طریقے کی حفاظت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، وہ نعمتیں خواہ کسی بھی شکل میں ہوں، یہ پھر اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے ہیں، یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بخل کرنے والے نہیں ہوتے، یہ ہاتھوں کو تنگ کرنے والے نہیں ہوتے۔
تو قربانی کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مخبتین یعنی عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے، اور آگے پھر ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کی یاد پر یہ ڈر اٹھتے ہیں، یہ کانپ اٹھتے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اور یہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے کیا کرنے والے ہیں؟ خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے جانور، بدنہ یہ بدنہ کی جمع ہے، بدنہ اصل میں کہتے ہیں اس جانور کو جو جسامت میں ذرا بڑا ہوتا ہے، تو یہ لفظ گائے اور اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، ان کی جسامت ذرا زیادہ بڑی ہوتی ہے، شات بکری یعنی وہ چھوٹی جسامت والی ہوتی ہے، تو والبدنہ یعنی بڑے بڑے قربانی کے جانور، اللہ فرماتے ہیں لکم فیہا، یہ ہم نے تمہارے لیے کیا بنائے؟ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے، اور اللہ کی نشانیاں ان کا احترام، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ ان کو ہم نے شعائر اللہ میں سے بنایا، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب اونٹ نہر کیا کرتے تھے، قربانی کے لیے اونٹ رکھا کرتے تھے نا، تو اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے اس کی دائیں جانب ہلکا سا کٹ لگاتے تھے، اور تھوڑا سا خون بہا کر اس کو وہاں مطلب لگا دیا، تاکہ پتہ چلے یہ قربانی کا اونٹ ہے، اور لوگ بھی اس جانور کا کیا کریں؟ احترام کریں، اللہ کی نشانیوں کا احترام۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا گیا کہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، دین کے احکامات، دین کے شعائر، دین کی تمام جو عبادات ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کی ہے، یہ کسی اور انسان نے، کسی کی خود ساختہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، اگر آپ ان کا تمسخر اور ٹھٹھا اڑائیں گے، تو آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ قربانی کا موقع آتا ہے، حج کا موقع آتا ہے، تو انہیں جو ہے وہ طرح طرح کے اعتراضات یاد آ جاتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ مسلمان دنیا کے اندر کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہر سال ایسے ہی جانور ذبح کر لیتے ہیں، تو ان جانوروں کو ذبح کرنے کی بجائے اگر کیا کر دیا جائے جی فلاں غریب اس کو کاروبار کروا دیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے، فلاں کام کر دیا جائے، فلاں کام کر دیا جائے، یہ شاعر اللہ کا احترام کرنے کی بجائے شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت محمد الرسول اللہ ہے، ان کا طریقہ ہے، یہ کو ہم نے تھوڑا مشروع کیا۔ آپ کو ان عبادات کے موقع پہ حج کی باری آتی ہے، عمرے کی باری آتی ہے، قربانی کی باری آتی ہے، ایسے بیزار دین بیزار لوگ اور سیکولر قسم کے لوگ اور ملحد قسم کے لوگ، ان کو یہ اعتراضات یاد آ جاتے ہیں۔ باقی دنیا میں لوگ جو مرضی فضول خرچیاں کریں، جو مرضی شیطان کے راستے میں تبذیر اور اسراف کے کام کریں، اس وقت ان کو نہیں یاد آتا کہ بھئی وہ فلاں کو کھانا کھلا دو، فلاں کو جو ہے وہ فلاں کی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، فلاں کا گھر بنوا دو، فلاں کو کاروبار کروا دو۔ جب کسی اسلامی عبادت کا موقع آتا ہے تو پھر اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان کا تو ہم نے احترام کرنا ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ان قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، لیذکر اسم اللہ، اللہ کو یاد کرنا ہے ان کو دیکھ کر۔ وہ بھی نیکی کے کام ہے، وہ بھی نیکی کے عمل ہیں، مسلمان الحمدللہ ان سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اطعام الطعام بھی ہوتا ہے، کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، پانی بھی پلائے جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنی توفیق اور اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جو ایک حکم ہے، اللہ کی جو ایک شعیرہ شاعر میں سے ہے، اسی کا انکار کر دی جائے، اسی پر اعتراض شروع کر دیا جائے۔ تو یہ قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کا احترام، ان کی تعظیم یہ مسلمانوں پر لازم ہے، اور ان کا مذاق اڑانا، ان کا تمسخر اڑانا، اور یہ صرف قربانی کی حد تک نہیں، ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کبھی ہم
جناب سب داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم پردے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی اور دینی فریضے کے بارے میں اس طرح کی بات، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جانے انجانے میں زبان سے نکل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، کفر۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ منافقین نے کیا کیا، انہوں نے اسی طرح آپ نے ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو بھائی، صدقے کی ضرورت تھی، جہاد کا موقع تھا، فنڈ جمع کر رہے تھے آپ، تو آپ نے ترغیب دلائی، صحابہ نے اس میں اپنی اپنی ہمت و طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، کسی نے زیادہ دیا، کسی نے درمیانہ دیا، کسی نے تھوڑا دیا، اور منافقین جو تھے وہ نکتہ چینی کر رہے تھے، یہ زیادہ دے رہا ہے، یہ ریاکار ہے، اور جو تھوڑا دیتا، کچھ ایسے بھی تھے جو دن کو مزدوریاں کرتے اور جو مزدوریاں ملتی وہ تھوڑی سی کھجوریں، چاول یا کوئی اناج ملتا کچھ اپنے لیے رکھ لیتے، کچھ لا کے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو فنڈ جمع ہو رہا تھا اس میں جمع کروا دیتے۔ یہ مذاق اڑاتے بھی تیرے مٹھی بھر چاولوں سے یا تیری مٹھی بھر گندم یا جو سے یہ جناب سب غزوہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ چونکہ یہ ریکارڈ کر رہا تھا، وحی اتر رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، اور سورہ توبہ میں پھر اللہ نے ان کا یہ کردار چاک کیا، بتایا ان کے بارے میں، پھر آ کے معذرتیں کرنے لگے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم کنا نخوض، ہم تو جی ایسے مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، دوست بیٹھے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، نا اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، اب معذرتیں پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کفر کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد۔ اگر واقعی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو نا تو یہ کفر ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، قربانی کا موقع ہے، حج کا موقع ہوتا ہے، اس پہ تنقید شروع ہوتی، تو عمرے پہ جاتا ہے، ہاں بھی تو پچھلے سال بھی گیا تھا، تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، اللہ اگر کسی کو توفیق دیتا ہے تو لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تابعوا بین الحج، مسلسل کرو، بار بار کرو، حج و عمرے کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دو عمل انسان کو گناہوں سے اور فقر و فاقے سے ایسے دور کر دیتے ہیں کما ینفی الکیر حبس الحدید، جیسے وہ ایک بھٹی آگ والی چلتی ہے، اس میں لوہا ڈالا جاتا ہے تو میل کچیل لوہے کا دور ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کا میل کچیل بھی حج و عمرہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تابعوا، بار بار کرو، اللہ ہمت توفیق استطاعت دے رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ، اور لوگ کیا شروع کر دیتے ہیں؟ اعتراضات، تنقید۔ من شعائر اللہ والبدن جعلناها لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ جانور یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، ان کا احترام، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ لکم فیہا خیر، اور یہ شعائر اللہ میں سے بھی ہیں، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر و برکت بھی بہت سی رکھی ہے، دنیا کی خیر، آخرت کی خیر، برکتیں ہی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان جانوروں کے اندر اللہ نے ہمارے لیے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ کبھی ہم ان کی سواریاں کر رہے ہیں، کبھی ہم ان کا دودھ پی رہے ہیں، کبھی ہم ان کو ذبح کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی پال رہا ہے، کوئی ان کی افزائش کر رہا ہے، اللہ نے سبب بنائے، کسی کو کسی مقام پہ کھڑا کیا ہے، کسی کو کسی مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ لکم فیہا خیر، اور یہ دنیا کی خیر نہیں، آخرت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے بہت سے دروازے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ یہ جو ہم جانوروں کو اللہ کی راہ میں نحر کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو یوم النحر ہے، 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین کو نحر سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں، سب سے زیادہ محبوب عمل یوم النحر کا 10 ذو الحجہ کا کیا ہے؟ ان اول ما نبدأ به
بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کے دن کا آغاز کریں، ان نصلیہ، ہم نماز عید کے لیے جائیں، نماز عید ادا کریں، ثم نرجع، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو آئیں، فننحر، پھر کیا کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے توفیق کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، اور جس نے ایسا کیا وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے۔ لکم فیہا خیر، اللہ نے خیر و برکت کے بہت سے دروازے اس کے اندر رکھے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، پھر فرمایا کہ جب ان کو گھٹنے باندھ کے ان جانوروں کو کھڑا کرنا ہے، لائنوں میں کھڑا کرنا ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پھر اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کی صدائیں پھر بلند کرنی ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ ذبح ہو جائیں، ان کا خون بہہ جائے، وہ نیچے گر پڑیں، اونٹ کو جو نہر کیا جاتا ہے نا، اس کا دایاں گھٹنا باندھا جاتا ہے، اسے کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا یہ جو حلق کا گڑا ہوتا ہے، ہر جاندار کا ہوتا ہے، یہ ہمارا بھی ہے، اس جگہ کوئی برچھا یا کوئی تیز دار آلہ یہ چبویا جاتا ہے۔ یہ 3 جگہ پر یہ جو کٹ لگاتے ہیں اونٹ کے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اونٹ کو باندھ کے جو لٹا دیتے ہیں، یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا دایاں گھٹنا باندھا جاتا ہے، اور پھر اس کا یہ نہر، یہ حلق کے نیچے جو ہلکا سا گڑا ہوتا ہے، اس پہ برچھا مارا جاتا ہے، اور پھر جب وہ خون تیزی سے بہہ جاتا ہے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، ان کے پہلو گر پڑتے ہیں، تو پھر کیا ہے، تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پھر کھانا ہے، پھر کھلانا ہے، قانع جن کے پاس ہے، قناعت والے ان کو بھی دو، والمعتر جو تنگ دست ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ کھانے کھلانے کے دن ہے، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حج، سب سے بہترین حج وہ کون سا ہے جس میں طیب الکلام، آپ کسی سے گفتگو کریں، بات کریں تو اچھے اور خوشگوار لہجے میں کریں، غصہ نہ کریں، بات بات پہ لڑنے جھگڑنے پہ نہ آئیں، وہ اطعام الطعام، اور دوسرا عمل کیا ہے جی، کھانا کھلانا۔ تو یہ ذو الحجہ کے اعمال میں سے بہترین عمل، خاص طور پر یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان اعمال میں سے بھی بہترین عمل جو اللہ کے نبی نے ایک بتلایا ہے وہ کیا ہے، صدقہ کریں، کھانا کھلائیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح، تحمید اور تحلیل اور تکبیر، اس کے ترانے بلند کریں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل باقی دنوں کے عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ اللہ کے ہاں احبہ، پسندیدہ ہے، خیر، بہترین ہے، اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں، افضل ایام الدنیا ہے یہ۔ اللہ نے قرآن میں ان کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ان دنوں میں یہ قربانی کے جو مقاصد قرآن مجید کی روشنی میں بیان ہو رہے ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، ہمت و استطاعت مانگیں کہ اللہ عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں راسخ کرے، اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ قربانیاں بنائی ہی اس لیے ہیں، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یہاں پھر اللہ نے وہی بات کر دی، یہ بڑے بڑے جانور ہم نے تمہارے تابع کر دیے، کس لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگلا مقصد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا، یہ اللہ تک ان کے گوشت اور ان کے خون یہ نہیں پہنچیں گے، کیا پہنچے گا، تقویٰ منکم، یہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچے گا، یہ خدا خوفی اور خشیت الہی یہ اللہ تک جائے گی۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے یہ عمل کس قلب سے کیا ہے، کس دل سے کیا ہے، کس نیت اور ارادے سے کیا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، پھر اللہ نے تکرار کے ساتھ یہ بات دہرائی
تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ بڑے بڑے جانور اللہ نے اس لیے تمہارے تابع کر دی. یہ تکبیرات یہ بھی عشرہ ذوالحجہ کا ایک بہترین عمل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تکبیرات شروع کر دیتے تھے کسی بھی انداز میں. اللہ اکبر کہہ لیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیں, اللہ اکبر کبیرہ کہہ لیں. اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی یہ بیان کرنے کے دن ہیں, اور یہ ہمیں یہ قربانیاں یاد دلا رہی ہیں. یہ قربانی کے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا. اور یہ اللہ کی بڑائی کا مقصد کیا ہے؟ بس زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا نہیں, اس کو اپنا عقیدہ بھی بنائیں. اللہ سب سے بڑا ہے, یہ معمولی جملہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں. اللہ کا کام, اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. مسجد سے جب اللہ اکبر کی صدا آئے میرے سارے کام اللہ کے کام کے سامنے کیا ہو جائیں؟ چھوٹے ہو جائیں. میری مصروفیات, میرے مشاغل, میری دکان, میرا کاروبار, میرا بزنس, میری جاب, یہ سب چھوٹے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ مجھے بلا رہا ہے کدھر؟ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے لیے. چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے, لہذا میں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے, اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر. اگر اللہ اکبر ہو رہا ہے, میں سو رہا ہوں, میں اپنے کام میں مشغول ہوں, میں جناب صاحب گپ شپ کر رہا ہوں, میں موبائل پہ بیٹھا ہوں, میں کسی اور کام میں مصروف ہوں, تو کوئی نہیں, پڑھ لیں گے, کوئی نہیں, وقت بڑا, ٹائم بڑا ہے. ایک مسجد میں رہ جائے گی, دوسری میں پڑھ لیں گے, دوسری میں رہ جائے گی, تیسری میں پڑھ لیں گے. جماعت نہ ملی تو کوئی نہیں, اکیلے پڑھ لیں گے, دکان پہ پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے, جمع کر لیں گے. یہ سارے جو ہے نا یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور آہستہ آہستہ پھر یہ اللہ اکبر یعنی اللہ کی کبریائی والا جو عقیدہ ہے یہ چھوٹا پڑ جاتا ہے. ہمارے دنیا کے باقی کام وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں. پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے, ٹائم نہیں ملتا جی, وقت نہیں ملتا. ادھر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, پھر کیا جی, کیا کریں جی, نماز کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ کی کتاب سب سے بڑی کتاب, سب سے سچی کتاب, کتاب ہدایت, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لیکن کیا ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں, وقت. پھر یہ اللہ سب سے بڑا ہے, پھر تو میری باقی مصروفیات بڑی ہے نا. پھر اللہ سب سے بڑا نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا تب ہوگا اگر میں اللہ کے کام کو سب سے بڑا سمجھوں گا. اور اللہ نے میرے ذمہ کیا کام لگایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتا ہے بندے تو اپنے دنیاوی معاملات بھی سر انجام دے, اپنی روزی روٹی اس کے لیے فکر کر, کوشش کر, وابتغوا من فضل اللہ, لیکن جب وقت ہو جائے, جب میرا حکم آ جائے, میرا آرڈر آ جائے, تو پھر باقی چیزوں کو پیچھے کر دے, ان کو چھوٹا سمجھ لے, مجھے سب سے بڑا سمجھ لے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ میں اس پہ اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ یہ دن ہے, یہ تکبیرات کے دن ہے, اور بار بار ہماری زبان سے یہ کلمہ ادا ہوگا, ہمیں اس کا مفہوم بھی آئے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں. اللہ اکبر ہم سے کیا تقاضا کر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. دنیا میں کوئی انسان بڑا ہمارے پاس آ جائے نا, کوئی چھوٹا سا, کوئی عہدیدار, کوئی منصب والا, کوئی سیاستدان یا کوئی بیوروکریٹ, تھوڑا سا بڑا کسی کو فصل, فلاں آ گیا میرے پاس ہے, فلاں ایم پی آ گیا, فلاں ایم این اے آ گیا, میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوتا, میں اس کی آؤ بھگت کر رہا ہوں, میرے اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہوں, میرے گھر میں فلاں آیا جی, فلاں مہمان مجھے ملنے آیا ہے, فلاں کا میرے ساتھ جو ہے وہ ایک لنک ہے, رابطہ ہے, تعلق ہے. حالانکہ یہ انسان ہے, سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کی مخلوق ہے, فانی ہے, عارضی ہیں, اور اللہ جو سب سے بڑا ہے. مؤذن دن میں 5 بار ہمیں یہ صدا لگاتا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. فجر کی اذان ہو رہی ہے, میں سویا پڑا ہوں. ظہر کی اذان ہو رہی ہے, میں اسی والے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا ہوں, دھوپ بڑی ہے. عصر ہو رہی ہے, میں اپنے کام میں, اپنے بزنس کاروبار میں مشغول ہوں. یہ عصر کی نماز کی اہمیت بھلا اتنی کیوں ہے بھلا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا عصر، یہ صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بڑا مشغولیت کا، کاروبار بزنس کرنے والا اپنا حساب کتاب اپنی کلوزنگ کر رہا ہے، دفتر والا اس کو جلدی ہے میں جلدی جلدی گھر پہنچوں، کسان کو جلدی ہے میں جلدی جلدی جو ہے وہ اپنے کام نمٹاؤں، شام ہو رہی ہے۔ یہ مصروفیت کے ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت آپ نے اللہ کے لیے نکالنا ہے، یہ صلاۃ العصر ہے۔ اسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ، اس کا اتنا نقصان ہو گیا جیسے اس کا گھر بار لٹ گیا، اتنا نقصان ہو گیا اس کا۔ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو اللہ اکبر، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہوئے اپنی زبان سے بھی یہ کلمات بار بار ادا کرنے ہیں، اس کو اپنے عقیدے اور عمل کا حصہ بھی انشاءاللہ ہم نے بنانا ہے۔ اور یہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، بلکہ 13 تاریخ تک یہ تکبیرات کا سلسلہ یہ شروع کر دیں، جب موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے اللہ اکبر کی تکبیرات۔ بخاری شریف میں آتی ہے حدیث، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بازاروں کی طرف نکل جاتے، اللہ اکبر، بازار جا رہے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں، تکبیرات کہتے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ بھی اور سنیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ یہ تکبیرات کہیں۔ وہ اس نیت سے کہتے تھے بازاروں میں، کوئی آنے جانے والا بیٹھتا ہے اس کو تلقین کریں، اس کو دعوت دیں بھی تکبیرات کے دن ہیں، آئیں تکبیرات پڑھتے ہیں جیسے آپ کو تکبیر آتی ہے، اور پھر اللہ اکبر کا مفہوم بتلائیں، سمجھائیں کہ آئیں ہم اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے بڑا مان لیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کو سب سے بڑا مان لیں، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو آئیے ان مقاصد کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے ان احکامات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم نے یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور یہ عید الاضحیٰ کا یہ جو موقع ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، اللہ یہ زندگیوں میں لا رہا ہے، اس انداز سے ہم نے گزارنا ہے۔ عقیدہ توحید، اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی زبان سے، عمل سے، عقیدے سے اس کا اظہار کرنا ہے، شرک سے، شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور شعائر اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا، سنتوں کا احترام اپنے دلوں میں، اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانا ہے، اور اس چیز سے تھوڑا سا انہیں متنبع کرنا ہے کہ بدعملی ایک اور چیز ہوتی ہے، کوتاہی، غفلت، سستی ایک اور چیز ہوتی ہے، اور مذاق اڑانا یہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، کیونکہ یہ ٹرینڈ اب عام ہو گیا ہے، یہ رواج اب لوگوں کے ہاں عام جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ پرواہ نہیں کر رہے، اور لوگ جناب صاحب سوشل میڈیا پہ لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ہر چیز لے کے آ رہے ہیں، اور پھر دینی شعائر کو، دین کے احکامات کو، دینی مسائل کو بھی ایسے ہی تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ بڑا ایک خطرناک قسم کا گناہ ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو قربانی ہمیں مقاصد دینے کے لیے آ رہی ہے، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنانے کے لیے اللہ کا وہ آ رہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا پیغام لے کر آ رہی ہے، ہمیں اس انداز میں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اگر میں کہوں میں خود کر سکتا ہوں، میں نے بتایا نا یہ بڑے بڑے جانور، ان کو ہم قابو نہیں کر سکتے، باقی نیک اعمال ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ ذوالحجہ کے ایام، ان میں جو نیکیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، خاص طور پر اذکار، تکبیرات، نمازوں کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اور روزہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، کان یصوم 9 ذی الحجہ، یہ ذوالحجہ کے 9 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر عرفہ کے دن کا روزہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ایک ترغیبی سنت ہے کہ انسان کے لیے یہ کیا ہوتا ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔